یہ جناب زیرہ سلام اللہ علیہ کے خطبہ ہے. اس خطبے میں جناب زیرہ سلام اللہ علیہ نے فلسفہ احکام الہی کو بیان کیا ہے. اس کو بیان کرنا ہے کہ دیکھیں کہ جناب زیرہ نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. توحید کو بیان کیا, رسالت کو بیان کیا, اس کے بعد امامت ولایت کو بیان کیا. پھر اس کے بعد جناب زیرہ نے اس خطبے میں احکام فلسفہ احکام الہی کو بھی بیان کیا. اور یہ دیکھا جائے تو در حقیقت ان لوگوں کے سوال کا جواب ہے جو یہ پوچھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ اسلام کے متعلق بھی سوالات پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مثلا نماز کو کیوں واجب قرار دیا, اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا, اللہ نے حج کو کیوں واجب قرار دیا, اللہ نے امر بالمعروف کو کیوں واجب قرار دیا. بہت سے احکامات لوگ پوچھتے ہیں آج بھی, کیا اللہ نے ان تمام چیزوں کو واجب قرار دیا تو کیوں, اور ان چیزوں سے روکا گیا ہے تو کیوں روکا گیا. تو آپ دیکھیے اس میں تقریباً میرا خیال ہے 20 یا 19 چیزیں ہیں تقریباً, جو آپ دیکھیے گا کہ جناب زیرہ نے احکام فلسفہ احکام الہی کو بیان کیا, وہ احکام خداوندی اس کا فلسفہ بیان کیا, اگر یہ ہے تو کیوں ہے. اور آپ اس کو اگر مجالس میں پڑھنا چاہیں تو بہت آرام سے پڑھ سکتی ہیں. اس میں آپ اس لیے نمبر ڈال دیے ہیں کہ 1 2 3 4 5, لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا جو چیز اگر آپ کو یاد نہ ہو تو اس کو آپ پوائنٹ کی صورت میں لکھ لیں. تو وہ خطبے میں تو وہاں نمبر نہیں ڈلے ہوئے, آپ جو اس میں نمبر ڈالیں اور دیکھیں شاید 19 ہوں گے, کہیں 20 بنیں گے, کہیں 21 بنیں گے, کہیں 2 چیزیں لوگ آگے ایک ساتھ بیان کرتے ہیں الگ الگ. مہاراج 20 کے آس پاس ہے یہ. تو اگر آپ مجلس میں پڑھنا چاہیں, ایک مجلس آپ کو پڑھنی ہے تو آپ 5-7 نکات پڑھ دیں, مقدمہ پڑھیں, پھر اس کو جناب زہرہ پر آئیں, پھر اس کے بعد پڑھیں. اب میں صرف ظاہر سی بات ہے اس کی ہر جملے کی تشریح بیان نہیں کروں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک خطبے کے جو نکات ہیں اس کو میں صرف بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ ہر ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ آرام سے آپ مجلس تیار کر سکتی ہیں. اب دیکھو خطبے میں جو پہلی چیز جناب زیرہ نے بیان فرمائی وہ کیا ہے, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو واجب قرار دیا ہے نا, کہ ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لاؤ. کیوں؟ تاکہ تم کو شرک سے روکا جائے, تاکہ تمہیں شرک سے بچایا جائے. یعنی ایک سوال کا جواب بھی آ گیا. یعنی اب میں ہر بار نہیں کہوں گا سوال کا جواب, صرف شروع میں ہی کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں ان کے جوابات بھی ہیں. اب ایمان کو کیوں واجب کرا دے, تاکہ تم شرک سے بچو. اب یہاں پر آپ ایمان کی فلسفہ, ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا ہے, ایمان کیسے کامل ہوتا ہے, ایمان قرآن نے ایمان لانے والوں کی ذمہ داری کیا بیان کی ہے. ایمان میزان الحکمہ میں جائیں, جلد اول میزان الحکمہ 8 جلدی ہے اردو میں, پہلی جلد میں آپ جائیں, اس میں جو ہے وہ ایمان الف سے جو الفابیٹس ہیں, الف سے جیسے میں استقامت ہے, آخرت ہے, تو آپ ایمان میں امامت ہے, امامت کے بعد ایمان انہوں نے بحث کے انسان, پھر امام, پھر ایمان. آپ اس میں جائیں, آپ دیکھیں وہاں پر آپ کو ایمان کے متعلق آیت قرآنی جو انہوں نے موضوعات رکھے ہیں, آیت قرآنی بھی اس میں آپ کو بہت ملے گی, اور آپ کو جو وہاں پر ایمان کے متعلق روایتیں بہت ساری مل جائیں گی. اور واقعات چاہیے ایمان سے متعلق تو آیت اللہ دست غیب کی کتاب ایمان 2 جلدیں ہیں. اب ان 2 جلدوں کو مطالعہ کریں تو آپ کا اشرا بھی جو ہے تیار ہو سکتا ہے ایمان پر. محرم میں چاہے محرم میں پڑھیں, درس تیار ہو سکتے ہیں, چاہے رمضان میں درس دیں. تو ایمان کی فضیلت کے متعلق اور بھی بہت سی وہ چیزیں آپ کو ملیں گی, لیکن مختصر یہی ہے کہ آپ اس جملے کو اگر خطبے میں پڑھیں تو 5 منٹ ایمان پہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اب یہ فرض کریں اگر آپ مجلس پڑھنا چاہتے ہیں تو 10 چیزوں کو بیان کریں اور ہر چیز پہ 5 منٹ بولیں, تو آپ کی ایک مجلس تیار ہو جائے گی. خطبہ جناب زیرہ کی تشریح 2 مجلسیں پڑھنی ہے آپ کے. میرا موضوع جناب زیرہ نے جو خطبے میں جو فلسفہ احکام الہی ہے میں اس کو بیان کروں بس. اس طرح آپ ہر جملے پہ 5 منٹ اگر بولیں ان کے روایت کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں, تو آپ کی مجلس ٹھیک ہے. نمبر 1, اللہ نے ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا گیا, کیوں واجب قرار دیا, تاکہ تم شرک سے بچو. 1. نمبر 2, نماز کو واجب قرار دیا گیا. اللہ نے تمہارے لیے نماز کو واجب قرار دیا, کیوں, تاکہ تم غرور اور تکبر سے بچو, تاکہ تم غرور اور تکبر سے بچو. نمبر 3, اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہے. کیوں واجب ہے, کیوں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا, تاکہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے اور روزی میں وسعت ہو. ایک دوسری روایت میں یہ بھی کہ مال بھی پاک ہو جائے,
مختلف روایتیں ہیں. یہاں پر بیوی نے جو بیان فرمایا تاکہ تمہارا نفس پاک و پاکیزہ ہو جائے اور روزی میں وسعت ہو جائے. اگر کوئی چاہتا ہے اس کی روزی میں وسعت ہو تو کیا کام کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے. کتنے ہو گئے؟ 3. نمبر 4، اللہ نے تم پر روزے کا واجب قرار دیا گیا. روزہ بھی واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ نہیں، تاکہ اخلاص کی مضبوطی، اخلاص کی مضبوطی اور قوت بخشش کے لیے، تاکہ قوت انسان کے اندر قوت آ جائے، انسان کو ایک طاقت ملے، جیسے قوت طاقت انسان کو ملے. اللہ نے اس لیے تمہارے لیے روزے کا واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اندر اخلاص کی مضبوطی آ جائے اور قوت کی بخشش کے لیے، تاکہ تم طاقت آ جائے. حج کو واجب، 5 کیا ہے؟ حج کو واجب قرار دیا گیا دین کے استحکام اور پختگی کے لیے. حج کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ تاکہ دین کا استحکام ہو سکے اور پختگی، دین کی پختگی کے لیے ہی ہو جائے. نمبر 6، اللہ نے انصاف کو واجب قرار دیا تاکہ تم انصاف کرو. دیکھیں بہت اہم مرحلہ ہے، یعنی انصاف کو واجب قرار دے. تم آپس میں انصاف کرو ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بادشاہ اور جو رعایا کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انصاف کرنا. اچھا ضروری نہیں بادشاہ میں ہو، یا آپ اپنے گھر میں بھی لے کر آ سکتے ہیں. گھر میں سب سے زیادہ ضرورت، گھر میں یعنی ضرورت تو انصاف کے بشرطے ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ بحث ہے. بحث تو یہ ہے کہ آیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ضرورت تو بہت ساری چیزوں کی ہے، لیکن یہی ہے کہ انصاف کو واجب قرار دیا گیا ہے تاکہ کیا ہو سکے گا؟ نظم و ضبط صحیح ہوگا اور دلوں کے قرب قریب ہوں گے لانے کے لیے. دلوں کے اندر دل جو ہے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. اس کے 2 فائدے. انصاف، تم کو خدا نے کہا انصاف کرو. کیوں انصاف کریں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 2 فائدے ہیں. نظم و ضبط صحیح ہوگا اور ایک دوسرے کے دل جو ہے وہ قریب ہو جائیں گے. پھر پروردگار نے فرمایا، جناب زہرا کہتی ہیں اللہ نے ہم اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا. اچھا اس میں یاد رہے یہ خطبہ جناب زہرا دے رہی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے نماز کو اللہ نے حج کو واجب قرار دیا گیا، اللہ نے زکوٰۃ کو واجب قرار دیا. اس طرح یہ جملہ آئیں گے. اللہ نے ہم اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا. کیوں؟ تاکہ اطاعت کی نظم و ضبط اور ہمانگی کے لیے ہو. یعنی تاکہ انسان کے اندر ہمانگی ہونی چاہیے اور اطاعت کے اندر نظم و ضبط ہوگا. اگر ہم اہل بیت کی محبت کرو گے تو تمہیں 2 فائدے ملیں گے. اطاعت کے اندر نظم و ضبط ہوگا، جیسے اہل بیت کی محبت، جیسے اہل بیت کہتے ہیں ایسے کرو تو تمہاری زندگی نظم و ضبط کے ساتھ گزرے گی. پھر اس کے بعد فرمایا نمبر 8، اللہ نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا گیا ہے. جناب زہرا کہتی ہیں اللہ نے ہماری امامت کو واجب تاکہ معاشرے کو تفرقہ سے نجات دلائی جائے. اب فلسفہ امامت سمجھ میں آیا؟ ایک جملے کا جناب زہرا نے بتایا، ایک جملے اللہ نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا. کیوں؟ تاکہ معاشرے کو تفرقہ نہیں، ایک دوسرے کے اندر جو دشمنی ہوتی ہے، تفرقہ ہوتا ہے، اس سے نجات دلائی جائے. یعنی ہماری ولایت ہوگی، ہماری امامت ہوگی تو یہ تفرقہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا. نمبر 9، اللہ نے جہاد کو واجب قرار دیا گیا. کیوں؟ تاکہ اسلام کی عزت اور شوکت کے لیے، تاکہ اسلام کی عزت اور شوکت بلند ہو جائے. اللہ نے صبر کو واجب قرار دیا گیا. جا کہ اللہ نے 10ویں چیز کیا ہے؟ اللہ نے صبر کو واجب قرار دے گا. کیوں؟ جزا کے لیے، تاکہ تمہیں جزا ملے گی. اگر انسان بے صبر ہوگا، صبر نہیں کرے گا تو اسے جزا نہیں ملے گی. اب یہاں پر میں ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت نقل کرتا ہوں. اور یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، اس روایت کو آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر تطبیق کریں، مجلس تیار کریں اس روایت کی. اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ آپ کا کمال ہوگا. آپ اس پہ محنت کریں تو ایک مجلس آپ کی اسی روایت پہ بن جائے گی. چھٹے امام کی روایت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں 4 چیزیں 4 چیزوں سے ملی ہوئی ہیں. کیا ہوئی ہیں؟ 4 چیزیں 4 چیزوں سے ملی ہوئی. یعنی کیا مطلب؟ کیسے سمجھائیں گے؟ اگر آپ کسی کو سمجھائیں گے 4 چیزیں 4 چیزیں ملی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امام فرماتے ہیں چین کی طرح ہے.
चेन की तरह, चेन एक में क्या होता है, एक लड़ी दूसरे लड़ी से जॉइंट होती है ना, मिली हुई होती है। का इसी इमाम फरमाते हैं चार चीज़ें चार चीज़ों से मिली हुई है, अगर ये होगा तो दूसरा भी। ये आपने पहले इसको समझाना है। चार चीज़ें एक चीज़ दूसरी चीज़ से मिली हुई से क्या मुराद है? चेन की तरह है, मिली हुई एक दूसरे से। यानी इमाम फरमाते हैं पहली होगी तो दूसरी भी होगी। अब वो चार चीज़ें कौन सी हैं, ये सवाल है कि उसके बाद फिर दूसरी भी उसके पीछे ज़रूर होंगी। नंबर एक, इमाम फरमाते हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो। नंबर एक, यानी जहाँ पर भी तवक्कुल होगा, जहाँ पर भी तवक्कुल होगा वहाँ पर क्या होगा? अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो। अल्लाह उसके लिए काफ़ी। अब इसकी कोई मिसाल दें। मैं बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, मिसाल इसलिए पूछता हूँ ताकि बात आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसकी कोई मिसाल दें। अगर अल्लाह पे तवक्कुल किया किसी ने, तारीख में कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में आ रहा है कि आप सोचें ज़रा एक मिनट तक कि अल्लाह पर तवक्कुल हो। मासूम फरमाते जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो। अब इससे क्या मुराद है? कोई मिसाल, जैसे मारफत की मैंने आपको मिसालें दी, अल्लाह की रज़ा की मिसालें दी। नहीं, तवक्कुल की मिसाल, तवक्कुल क्या, उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। वो तो मन्नत थी, वो तो ख़ुद मन्नत मानी थी तो रोज़े रखे, तो उन्होंने रोज़ों को जो अपने पर वाजिब किया था उसको उन्होंने करार दिया। अब इसकी मिसाल मैं आपको बताऊँ, खुद जनाब खदीजा की मिसाल है। एक मिसाल इसमें से आ सकती है। वो क्या मिसाल है जनाब खदीजा की? बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ कि जब जनाब खदीजा ने पैगम्बर इस्लाम से अक़्द किया, शादी हुई, तो मक्का की औरतें उनकी मुखालफत में आ गई। मक्का की औरतें ने उनको छोड़ दिया कि ये अपना सारा पैसा इस्लाम के लिए खर्च कर रही हैं, पैगम्बर से मोहब्बत कर रही हैं, पैगम्बर से उन्होंने शादी की और हमारे मज़हब को छोड़ दिया। बाइकाट, तो उन्होंने इसे आजकल कहते हैं सोशल बाइकाट। तो उन्होंने क्या किया? सोशल बाइकाट किया, कहा हम खदीजा से नहीं मिलेंगे, मुलाकात करते ताल्लुक़ कर दिया। अब आइए मेरे मौजू पर कि जब जनाब ज़हरा की विलादत का वक्त आया तो कहते हैं मक्का की औरतों को भेजा उन्होंने, तो मक्का की औरतें ने कहा हम आपकी मदद नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने हमारी बात नहीं मानी। अब देखिए यहाँ पर, जहाँ पर जनाब उन्होंने औरतें नहीं आई, अब क्योंकि उन्होंने जनाब खदीजा ने किस पर ईमान लाई? अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान लाई। तो अल्लाह ने, देखें इनका ये तवक्कुल था, अल्लाह ने इनके तवक्कुल के नतीजे में क्या किया? आसमान से 4 औरतें भेजी जो कोई मदद के लिए नहीं आए। तो उन्होंने उसका कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आए, लेकिन कहा मैं मोहम्मद को नहीं छोड़ूंगी, पैगम्बर इस्लाम को मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उस पैगम्बर इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन पर जो ईमान लाई हूँ। कहा जो मैं पैगम्बर इस्लाम पर जो ईमान लाई हूँ उसके अल्लाह पर ईमान, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, अब वही मेरा सब कुछ वही है। अब उन्होंने देखें कैसी मोहब्बत की कि पैगम्बर उनकी वफ़ात के बाद उन्हें याद करते थे, वो एक अलग मौजू है। लेकिन देखें कहने का मकसद है कि अल्लाह पर तवक्कुल किया तो अल्लाह ने आसमान से 4 औरतें भेज के बताया कि यानी अगर इसको हम यूँ कह सकते हैं, अगर जिसे दुनिया वाले छोड़ दें उसे अल्लाह नहीं छोड़ता। ये उसकी एक मिसाल है। ये फातिमा ज़हरा की वालिदा गिरामी की एक मिसाल इसमें आती है। और भी मिसाल आप देखें, इस तरह आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। इसे कहते हैं अल्लाह पर तवक्कुल और फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। ये दोनों चीज़ों को आपको पेश करना पड़ेगा। यहाँ दोनों चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हमें नज़र आती हैं। ठीक है, एक मिसाल। अब आइए दूसरी चीज़ क्या है? छोटे इमाम फरमाते हैं जो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी, एक। दूसरा, जो अल्लाह का शुक्र करेगा तो क्या होगा? नेमतों में इजाफा होगा, नेमतों में इजाफा, फरावानी हो जाएगी। 3, जो दुआ करेगा उसकी दुआ कबूल होगी, मुस्तजाब होगी। चौथा, जो हमारे मौजू से मुतालिक है जिस पर हमने आपको ये रवायत की ज़हमत दी, चौथा कि जो सब्र करेगा उसे अर्ज व सवाब मिलेगा। हमारी बहस यहाँ पर है ना, 10वां पॉइंट क्या था कि जो अल्लाह ने सब्र को वाजिब करार दिया गया है ताकि तुम्हें जज़ा के लिए, ये हमारी बहस थी। 10वां पॉइंट था ना,
کہ اللہ نے صبر کو کیوں واجب قرار دیا گیا؟ تاکہ تمہیں جزا ملے. یعنی آج اگر انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, اگر اس پہ وہ صبر کرتا ہے, بے صبری نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب دے گا. اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا. کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ وہ تو 4 ہو گئے. روایت میں ہماری کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے نا, 10. اب آئیے 11واں پوائنٹ. جناب زہرا کا بھی خطبہ چل رہا ہے. 11واں پوائنٹ میں کیا جناب زہرا نے فرمایا کہ اللہ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا گیا. کیوں؟ تاکہ معاشرے کی عمومی مصلحتوں کے تحفظ کے لیے. دیکھیں امر معروف ہوگا تو معاشرے میں جو مصلحتیں ہیں, جو عمومی مصلحت, معاشرے کی جو عمومی مصلحتیں ہیں, اس کا تحفظ ہوگا. امر معروف میں کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا. بس یہ اہم کام ہے, اور یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہوگا. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ امر معروف جو ہے وہ شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے, یہ الگ بحث ہے. لیکن ہم جتنا کر سکتے ہیں اپنے معاشرے میں ہم کریں. ہم گناہوں سے جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو گناہوں سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں. اس میں فساد وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رہے. ایسا نہیں کہ کسی مولانا کہ اپنی مجلس سنی امر معروف ہے, آج تو ڈنڈا لے کے گھر میں داخل ہو گئے, بس سب نے جو ہے وہ نیک کام کرنے کوئی, ہاں ایسا نہیں کرنا. تو امر معروف کے شرط و شرائط ہیں, اس کے بعد امر معروف واجب ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جناب زہرا نے اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ امر معروف اگر آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے کام واجب قرار دیا کہ تم امر معروف کرو, برائی سے روکو, تاکہ معاشرے کے عمومی مصلحتوں کا تحفظ ہو سکے گا. اب آپ خود اپنے خاندان میں ایک دفعہ دیکھیں امر معروف کر کے کہ کتنا فوائد ہوتے ہیں. اگر اس طرح نہیں, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے. دیکھیے امر معروف کردار سے ہوتا ہے. معصوم کی روایت میں بیان کرتا جاؤں. چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں معصوم سے پوچھا خاموش تبلیغ کرو. معصوم نے کہا کیا کہا؟ خاموش تبلیغ کرو. تو راوی نے سوال پہ بولا خاموش تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ اگر بھی آپ سے کہوں فرض کر مثال کے طور پہ آپ خاموش تبلیغ کریں تو آپ بھی سوال شاید کریں گی کہ مولانا خاموش تبلیغ کیسے ہوتی ہے؟ یہ امام نے فرمایا ہے. امام نے فرمایا, اس نے پوچھا مولانا کا خاموش تبلیغ کرو. وہ شاید آیا تھا تبلیغ, جا رہا تھا اپنے شہر. امام نے کہا خاموش تبلیغ کرو. اس نے کہا مولانا خاموش تبلیغ کیسی ہوتی ہے؟ امام نے کہا اپنے کردار سے, عمل سے. ہاں یہ جتنے بھی دیکھیں عموماً ہم اپنے معاشرے کی, ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے معاشرے کی اصلاح, اور معاشرے کی اصلاح ہوگی گھر سے. یہ اصول یاد رکھیے گا. دوسروں کے بچوں پر ہم کہیں گے فلاں بچہ ایسا فلاں کا بچہ, نہیں, پہلے اپنے بچوں کا آدمی دیکھے گا. ہمارے بچے اتنے شرارتی, دوسروں کے بچوں کو کہتے ہیں یہ تو بڑے شرارتی. اپنے بچوں کا آدمی نہیں دیکھتا کہ اس کا بچہ کتنا شرارتی ہوتا ہے. نہیں, امر معروف میں جہاں ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھائیں, پہلے ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے بچوں کی اصلاح کریں, اپنے گھر کی اصلاح کریں, پھر باہر کام ہوگا. یہ ایک اصول ہے امر معروف کا, ایک اصول یاد رکھیے گا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے کبھی, ہم نے تو درس میں گئے 4-5 سال ہم نے مدرسہ قائم میں پڑھ لیا ہے, وہاں روز مولانا تھا, ہر ہفتے میں آتے تھے, انہوں نے یہی بیان کیا, ہم نے سن لیا, اور اس کے بعد دوسروں کو جا کے فل فلیش تبلیغ ہو رہے ہیں. اور خود عمل کی بات آتی ہے, بولا نہیں ہمارے لیے نہیں ہے, تو ہم کو بتایا تھا دوسروں کے لیے کرنے کا تھا, ہمارے لیے تھوڑی تھا یہ کوئی. تو یہ یاد رکھیے گا کہ امر معروف انسان کی اپنی ذات سے, امر معروف انسان کے اپنے گھر سے, امر معروف انسان کے اپنے کردار سے اور اپنی فیملی سے پہلے شروع ہوگا, پھر وہ خاندان میں جائے گا, خاندان کے پھر وہ معاشرے میں آئے گا. اور بہت ساری ایسی مثالیں آپ دیکھ لے گا. ورنہ ایسا نہیں ہوگا کہ امر معروف آپ خدا نہ خواستہ کہ آپ نے تو کہا کہ مثال کے تو مذاکرہ مجلس پڑھتی ہیں یا خطیبہ جو بھی ہیں, مثال دے رہا ہوں, اللہ نہ کر ایسا ہو کہ آپ نے تو کہا کہ بھئی وہ حجاب کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, آپ نے مجلس میں پڑھا, امر معروف بہت پڑھا, اور اس کی اپنی اگر شادی ہو رہی ہے تو اس میں ہر وہ فعل حرام ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا اس کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے, اس کے اپنے مثلا وہ خود کنٹرول کرنے والی لیکن نہیں کری کنٹرول مثال کے طور پہ, تو پھر امر معروف نہیں ہوگا. یہ پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی ایک بحث آئی تھی, یہی مختصر میں نے اس کو وہاں بیان کیا تھا. اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ امر معروف جو ہے وہ سب سے پہلے انسان اپنی ذات, اپنا گھر, اپنے بیوی, بچے, یہاں سے شروع ہوگا امر معروف, تب جا کے معاشرے میں انسان کام کرے گا. یہ سب کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھیے قرآن نے امر معروف کی, دیکھیے میرا خیال شاید نہیں معلوم,
10 15 20 25 آیتیں تو بیان کی، 20-25 آیتیں تو ہیں امر معروف کے متعلق، اور اس میں اس کے جو انجام دے گا اس کے کیا فوائد ہیں ایک الگ موضوع ہے. لیکن امر معروف انسان کرے، کوشش کرے کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اس کا فائدہ جناب زہرا نے بیان کیا. اب آتے ہیں 12واں، اللہ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کو واجب قرار دیا. کیوں؟ تاکہ اللہ کے غیب اور غضب پہ یہ صبر کا کام کرنا چاہیے. یعنی اللہ کا جو غصہ ہے، اللہ کا جو غیظ ہے، وہ اس کو روکے گا. یعنی اگر انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، ہمدردی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، جو قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو اور ہمدردی کرو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو جناب زہرا نے کہا یہ نیکی کیوں واجب قرار دی گئی ہے؟ یہ کیا کام کرے گی نیکی ماں باپ کے ساتھ؟ یہ اللہ کے غیظ و غضب کو روکے گا. یہ تمہاری نیکی سفر کا کام کرے گا. جب دیکھا نا سفر کسے کہتے ہیں؟ مشکلات، ڈھال. ہاں سفر ڈھال سپر کہلاتی ہے. ہاں سفر نہیں، سپر ہے میرا خیال ہے. ہاں ڈھال، آسان اردو میں ڈھال. یہ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ روکتی. آپ کے جنگ میں آپ نے دیکھا، ہاں تیر کو روکتی ہے، تیر تلواروں کو روکتی ہے. کوئی حملہ کرتا ہے آپ نے دیکھا نا، وہ شیلڈ ٹائپ کی لوہے کی جو ہوتی ہے وہ سامنے روک دیتا ہے. تو وہ جو اگر تیر ہے تب بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا، لوہے کی تلوار ہے تب بھی اس پہ اثر نہیں کرتا. تو ڈھال والا ہے. تو اللہ کے غیظ و غضب کو یہ روکے گی، ڈھال کا کام کرے گی. کون؟ کیا چیز؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی. پھر اس کے بعد 13واں پوائنٹس، اللہ نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا گیا. کیوں؟ اس سے عمر بڑھتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، آبادی اور رشتہ داروں کی تعداد بڑھانے کی غرض سے. اس کے بھی 2 فائدے بیان کیے. یہ صلہ رحمی جو پہلے بھی عرض کیا کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، خونی رشتہ داروں کے ساتھ جو صلہ رحمی ہے کہ جو انسان اگر قطع رحمی کرے گا تو اس کے نقصانات جدا ہیں، اور صلہ رحمی کے فوائد کیا بیان کیے کہ اس میں عمر بڑھتی ہے اور آبادی اور رشتہ داری کی رشتہ داروں کی تعداد بڑھانے کی غرض سے یہ واجب قرار دیا گیا ہے. صلہ رحمی کو واجب قرار دیا گیا. نمبر 14 میں کیا؟ اللہ نے قصاص کو واجب قرار دیا، قصاص کو، تاکہ کیوں؟ حرمت خون محفوظ کیا جا سکے. حرمت خون کی حفاظت کے لیے قصاص کو رکھا ہے. پھر اس کے بعد جو منت تم نے مانی ہے، جو منت آپ مانتے ہیں، نظر کو پورا کرنا واجب ہے. وہ نظر جو انسان مانتا ہے، جو فقہی مسئلہ بھی معلوم ہے نا کہ جب انسان کوئی نظر یا منت مانتا ہے اور اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کیا شرط ہے منت کے لیے؟ اللہ کا نام دل سے گزارنا یا زبان سے گزار کے بعد آپ نے اب جو منت مانی ہے، اب اس منت اگر کام آپ کا ہو گیا تو اس منت کو پورا کرنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ یہ جناب زہرا نے بیان کیا. کیونکہ تمہاری مغفرت ہو سکے، تاکہ تمہاری مغفرت ہو جائے. کتنے ہو گئے؟ 15. 16واں، تجارت میں ناپ تول کی نگہبانی کی رعایت کرو. کیونکہ کیا ہوگا؟ تاکہ کم فروشی سے روکنے کے لیے. آپ دیکھیں تجارت کے اندر آپ لینے دینے جاتے ہیں، دکانداروں کے پاس چیزیں خریدتے ہیں، کہا کہ اس کم مت بیچو، فروخت کے اندر مال کو کم مت بیچو. ہوتا ہے نا، خدا نہ خاصا آپ کو 1 کلو چاہیے، 1.25 کلو دے دیا، 1.5 کلو چاہیے، 1.25 کلو دے دیا مثلا، خدا خاصا. تو کہا کہ یہ ناپ تول میں جو کمی اگر یہ کمی ہو رہی ہے تو کیا اس کو کیوں کہا گیا ناپ تول میں پورا کرو؟ کیوں واجب قرار دیا گیا ناپ تول رعایت؟ اس کی رعایت کرنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ کم فروشی سے تمہیں روکا جا سکے. اب آ جائیں شراب نوشی سے روکا گیا. کیوں؟ تاکہ نجاست سے بچایا جائے. 18واں، باعفت عورتوں کو تہمت لگانے سے، تہمت مت لگاؤ باعفت عورتوں پر، یعنی تمہیں اسی سے روکا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ سے کیونکہ اگر خدا نہ خاصا کسی نے کام کے باعفت عورتوں کو تہمت لگائی، جناب زہرا فرماتی ہیں کہ یعنی باعفت عورتوں پر تہمت اگر کسی نے لگائی اس سے پرہیز کرو. کیونکہ یہ 2 کام کرتی ہے. ایک کام کیا کرتی ہے؟ اللہ سے، ایک کام یہ کرتی ہے اللہ سے دوری اور لعنت سے بچنے کا کام ہے. 2 کام ہے. اگر خدا نہ خاصا کسی نے یہ کام کیا کہ باعفت عورتوں پر اگر تہمت لگائی ہے تو 2 نقصان اس سے حاصل ہوں گے. ایک اللہ سے دور ہو جائے گا اور لعنت کا شکار ہو جائے گا، یعنی لوگ اس پر لعنت کریں گے. تو کہا اس کام سے بچو. اس لیے بچو کہ 2 چیزیں، اگر اس کام سے بچو، باعفت عورتوں پہ تہمت نہ لگاؤ، اس سے پرہیز کرو تاکہ تم اللہ سے دوری نہ ہو اور لعنت سے بچنے کے لیے.
اللہ نے حکم دیا ہے چوری سے بچو. جناب زہرا کہہ رہی خطبے میں اپنے آپ کو چوری سے بچو یا چوری سے روکا گیا کیوں؟ تاکہ یہ کام کرے پاک دامنی اور پارسائی سے تمہیں بچائے گا. پاک دامنی سے انسان محفوظ رہے گا اور پارسائی کہتے ہیں تقویٰ پرہیزگاری سے انسان اس لیے تم واجب قرار دیا گیا ہے. چوری سے انسان یہ دو چیزوں کا فائدہ پہنچا گا. ایک آپ کا دامن پاک رہے گا اور دوسرا کہ پارسائی یعنی تقویٰ اور پرہیزگاری رہے گی. خدا نہ خواستہ کسی کا مال چوری کیا تو دو چیزیں نہیں ہوں گی. کتنے ہو گئے؟ اب 20واں کیا ہے؟ خدا نے اب وہی شروع والی انہوں نے جو بحث کی وہی بیان کی ہے کہ خدا نے شرک کو اس لیے قرار دیا گیا تاکہ تم صرف خدا کے پروردگار کو مانو. خدا نے شرک کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے. شرک حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ تاکہ تم صرف اور صرف خدا کو مانو. ایک اب آخر میں فرماتی ہیں لہٰذا تقویٰ الہی کو حد کمال تک اپنا شعار بناؤ, اپنا نعرہ بناؤ. شعار نہیں نعرہ نا. تقویٰ الہی کو حد کمال تک اپنا شعار بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور تم مسلمان نہ ہو. آخری جملہ اللہ نے جن امور کی تم کو اجازت دی ہے اور جن امور سے روکا ہے اس کا لحاظ کرو. جو کام اللہ نے کہا سے انجام دو. جس کام سے کہا روکو اس کام سے اپنے آپ کو انسان روکے. بے شک اللہ کے بندوں میں صرف عاقل ہی اس سے ڈرتے ہیں. یہاں پہ بات ختم ہو گئی.